چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف توشہ خانہ کیس سزا معطلی کی درخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے سماعت کل تک ملتوی کر دی۔ سماعت کل 11:30 بجے ہوگی۔ کہا یہ مختصر سزا ہے اور بغیر نوٹس بھی معطل ہو جاتی ہے۔ کل ڈویژن بینچ نہیں ہے لیکن ہم کیس سن لیں گے۔ جسٹس طارق محمود جہانگیری نے کہا مختصر سزا ہے، مزید دلائل دیں۔ سپریم کورٹ میں توشہ خانہ کیس چیئرمین پی ٹی آئی کی اپیلوں پر مزید سماعت آج نہیں ہوگی، مزید سماعت آئندہ ہفتے کریں گے۔ عدالت عظمیٰ نے چیئرمین پی ٹی آئی کی جیل میں حالت اعزار سے متعلق رپورٹ طلب کر لی۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا تمام ہائی کورٹس پر مکمل اعتماد ہے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے ریمارکس دیے ہائی کورٹ کے فیصلے کا انتظار کر لیتے ہیں۔ الیکشن کمیشن کی حتمی تاریخ، چیف الیکشن کمشنر کا صدر سے ملنے سے انکار۔ جوابی خط لکھ دیا، کہا انتخابات کی تاریخ دینا صدر مملکت کا اختیار نہیں ہے۔ اس وقت الیکشن کمیشن عام انتخابات کی حتمی تاریخ مقرر نہیں کر سکتا۔ الیکشن کمیشن سے سیاسی قائدین کی ملاقات، پی ٹی آئی اور جے یو آئی وفد کی بھی الیکشن کمیشن حکام سے ملاقات، عام انتخابات کے انعقاد اور الیکشن شیڈول پر گفتگو۔ نون لیگ کل، پیپلز پارٹی کا وفد 29 اگست کو الیکشن کمیشن جائے گا۔ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ کراچی میں انٹرنیٹ کا تار معصوم بچے کی زندگی بن گیا۔ بفر زون میں دوسری منزل سے گرنے والا بچہ معجزانہ طور پر محفوظ رہا۔ 2 سالہ بچہ گیلری سے گرا، خوش قسمتی سے تار میں پھنس کر زمین پر گرنے سے بچ گیا۔ لاہور میں انسانیت شرما گئی، ظالموں نے 18 سالہ نوجوان کو زندہ جلا کر مار ڈالا۔ نوجوان کے ہاتھ پاؤں باندھ کر پیٹرول چھڑک کر آگ لگائی گئی۔ دلخراش واقعہ مانگا منڈی شام کے بھٹیا میں پیش آیا۔ نوجوان کے قتل کی وجوہات سامنے نہ آ سکیں، تحقیقات جاری ہیں۔ کمسن فاطمہ کیس میں اسد شاہ کا سسر بھی بطور ملزم نامزد۔ فاطمہ کی ماں اور مقدمے کے مدعی نے بیان میں فیاض شاہ کا نام دے دیا۔ کہا بیٹی کو بطور خادم پیر فیاض شاہ کے پاس چھوڑا تھا۔ فیاض شاہ نے فاطمہ کو اپنی بیٹی سونیا شاہ کے حوالے کیا۔ قتل میں پیر فیاض شاہ بھی برابر کا ملوث ہے۔ اب پیر فیاض شاہ دھمکیاں دے رہا ہے۔ پاک افغان دوسرا ون ڈے، افغانستان کا مثبت آغاز، بغیر کسی نقصان کے 74 رنز بنا لیے۔ رحمان اللہ نصف سنچری کے قریب، ابراہیم رزدان بھی وکٹ پر موجود ہیں۔ پاکستان میں آزاد ہے۔ صحافتی اصولوں پر کاربند، بول نیوز نے رکھی روایت برقرار۔ بول نیوز کی جانب سے دیکھنے والوں کو یوم آزادی کی بے حد مبارکباد۔ ملک بھر سے جشن آزادی کی تقریبات بول نے دکھائی اپنی سکرین پر۔ پاکستان کے 76ویں یوم آزادی کا جشن، بول نے سنائی پاکستان زندہ باد کے نعروں کی گونج۔ بول کی سب سے بڑی ٹرانسمیشن میں پاکستان کا نام روشن کرنے والوں نے دیے قوم کو پیغامات۔ بے پناہ مشکلات کا سامنا کر کے اس ملک کو حاصل کیا۔ آزاد قوموں کو بہت سی قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ 76 واریوں میں آزادی کا دن جوش و خروش کے ساتھ منایا، کیونکہ زندہ باد پاکستان یہ ہے بول کی پہچان۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔